مطلب ہوتا ہے قیام کرنے کی جگہ. اب ہم نے اس کو اپنے براڈ کے اوپر قیام کرنے کے لیے رکھا تو اس کو مہلت دی. تو تھوڑے سے کے سوا اس کی اس کی اولاد کی جڑ کاٹتا رہوں گا. اب یہ ہماری جڑیں کاٹنے کے لیے آتے ہیں، یہ جڑ کاٹ نہیں سکا. ہماری کوئی اولاد ہے ہی نہیں تو جڑیں کیسے کاٹے گا؟ یہ ان کی جڑیں کاٹ سکتا ہے جو بیوقوف ہوتے ہیں، جو عقل مند نہیں ہوتے، جو سمجھ نہیں رکھتے، ان کی جڑ کاٹ سکتا ہے. یہ تو میں ڈاڈا کی مثال دے رہی ہوں. ویسے اصل میں جو بات ہے نا وہ یہ ہے، کتاب کے اندر جو لکھا وہ یہ ہے کہ کہنے لگا کہ دیکھ تو یہی ہے وہ جسے تو نے مجھ پر فضیلت دی. اب جو انسان دوسروں سے جیلس ہوتے ہیں نا، جو دیکھتے ہیں کہ دوسرے کے پاس زیادہ ہے اور میرے پاس کم ہے، تو وہ جا کے دوسروں کو بھی تنگ کرتے ہیں. وہ نہ خود سکون میں رہتے ہیں، نہ دوسروں کو سکون میں رہنے دیتے ہیں. وہ ان کے اندر جا کے دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس کیا ہے، اس کے پاس کیا ہے. یہاں پہ گئے، ادھر دیکھا اس کے پاس میرے سے زیادہ ہے، ادھر گئے اس کے پاس دیکھا اس کے پاس میرے سے زیادہ ہے. تو ہر کسی کے پاس جا کے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کس کے پاس ہمارے سے زیادہ اور کس کے پاس ہمارے سے کم ہے. جب ان کو اپنے سے زیادہ چیزیں نظر آتی ہیں تو ان کو جیلسی ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ یہ اس کے پاس تو زیادہ ہے ہمارے سے. پھر وہ مہلت مانگتے کہ ابھی رک جا، تجھے میں تیرے امن کو میں ابھی خراب کرتا ہوں. تو وہ سکون سے بیٹھا ہوا ہے. تو ہم جیسے لوگوں کو یہ سکون خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا کچھ بھی کرتے ہیں، یا ہم لوگ بھی دوسروں کو سکون میں دیکھ کے، ان کو جو زیادہ چیزیں ملی ہوتی ہیں ان کو دیکھ کے پھر ہم کہتے ہیں ان کو زیادہ کیوں ملا ہے، ہمیں کیوں نہیں ملا. تو جو انسان اس طرح جیلس ہونے والے جو لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو تکلیف ہوتی ہے کہ اس کے پاس زیادہ اور میرے پاس نہیں. تو وہ مقابلہ کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ آ جا تیرا مقابلہ کرتے ہیں. تو یہ جو ابھی جس طرح سے بات ہو رہی تھی نا، یہ مقابلے بازی پہ ہو رہی تھی کہ میں زیادہ عقل مند ہوں اور آپ کم عقل مند ہو. دیکھیں عقل کا جو اندازہ ہے نا وہ یہ ہے کہ جب اس طرح کا معاملہ ہو جائے تو میں جیسے میں ہوں، میں خاموش ہوئی، میں نے بولا میں نے اس کے ساتھ بات ہی نہیں کرنی، بحث ہی نہیں کرنی. اس نے جب اس کو پتہ چل گیا کہ میں نے بحث نہیں کرنی، میں نے آرگیو نہیں کرنی، اس نے آپ کو کمزور سمجھ کے آپ کے اوپر اٹیک کیا کہ آپ کرو گے، میں آپ کو بات کروں گا تو آپ کرو گے. تو آپ نے جواب دینا شروع کر دیا. تو مجھے پتا ہے کہ اس نے اینڈ میں کیا کرنا ہے، اس کی اینڈ کیا ہوگا، مجھے تو پتا تھا. اس لیے میں نے اس کو بولا چھوڑو، دفع کرو، ہمیں آرگیو کرنی ہی نہیں ہے اس چیز کے اوپر. تو اس نے کمزور کے اوپر اٹیک اس لیے کیا کہ میں اس کو نچھاور کروں، اس کو نیچا کروں گا، اس کو نیچا دکھاؤں گا. تو پھر یہ جا کے یہ تو ایکسپیرینس ابھی آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جو ہوا، تو اسی کو ہم لوگ ہائی لائٹ کر رہے ہیں کہ دیکھو ابھی ہم لوگوں نے جو ایکسپیرینس کیا وہی ایکسپیرینس اگر دیکھا جائے تو یہ اس نے کس کو کمزور کو دیکھا، آپ کو دیکھا، پھر آپ کے اوپر اٹیک کرنے کی کوشش کی، آپ کی جڑ کاٹنے. آپ کی جڑ پتہ ہے کیا تھی؟ کہ صبر کو، آپ کو صبر کرنا تھا. آپ کو ہر بات میں نے 2 دفعہ آپ کو بولا بھی اس کو پوری مکمل بات کرنے تو یہ آپ کی جڑ جو تھی نا، وہ صبر جو تھا نا، وہ آپ کا اس صبر کو باہر نکال رہا تھا. یہ اپنی برائیوں سے اپنی چیزیں کر کے، یہ آپ کی آزمائش تھی. اگر آپ دیکھتے نا تو آپ کی آزمائش تھی کہ یہ آپ کو دیکھ رہا تھا کہ آپ اس کے ساتھ کس طرح سے سلوک کرتے. جب آپ اپنے آپ کو دیکھو گے نا، اپنے آپ کو چینج کرو گے کہ آپ کو یہاں پہ صبر، پہلے پوری اس کو بات کرنے دو، اور جب وہ مکمل بات کر دے تو اس کو بولو کہ اس کو پہلے اس کے ساتھ وہ رکھو، کیا کہتے ہیں، اپنی وہ چیز رکھو، کیا کہتے ہیں، ڈیمانڈ رکھو، یا جو بھی آپ کا وہ ہوتا ہے ایگریمنٹ، جو آپ کا ایگریمنٹ ہے کہ ٹھیک ہے میں جب تک میں جواب دوں گا اس وقت تک آپ نے بیچ میں نہیں بولنا ہوگا، یا کوئی بھی جو ایگریمنٹ آپ کا اور اس کے بیچ میں ہونا ہے وہ کرنا پڑے گا آپ کو. لیکن اگر آپ ایگریمنٹ کیے بغیر ہی ایسے ہی بیچ میں وہ بھی کودنا شروع ہو جائے، آپ بھی کودنا شروع ہو جائے، تو پھر بات آگے لڑائی جھگڑے کے اوپر جائے گی. یا پھر ایک اپنی بات کو سچ منوانے کے لیے آپ لوگ وہ کرو گے. تو یہاں پہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ خاموشی سے بولنے دے اور پھر اینڈ پہ جا کے اس کو ایک ایسا جواب دے جس سے اس کو سمجھ آ جائے. نہیں آتی تو پھر آپ کو پتہ چل جانا چاہیے کہ یہاں پہ اس کو سمجھ تو آ گئی ہے لیکن ماننے کو تیار نہیں. وہ اپنی بات کو زبردستی منوانے کی کوشش کرے کہ میری یہ بات ہے تو تم بھی میری بات کو مانو. تو وہ آپ کو جب سمجھ آ جائے گی کہ اپنی بات منوانے کے لیے، تو آپ کو خاموش ہو جانا چاہیے. بولو ٹھیک ہے، ہاں جو بھی بولو ٹھیک ہے. اس طرح کر کے اس سے جان چھڑاؤ، جتنی جلدی جان چھڑا سکتے چھڑاؤ، کیونکہ آپ کو پتہ چل گیا چیزوں کا کہ باز آنے والے نہیں ہیں، ٹھیک ہونے والے نہیں ہیں. تو آپ کے لیے اپنے لیے کیا صحیح ہے، میں نے اپنے لیے بتا دیا کہ میرے لیے سب سے بہتر تو یہ ہے کہ میں خاموش ہو جاؤں، کیونکہ اس کا ہمیں 1.5 سال میں ہمیں اگر اس کی سمجھ نہیں آئی تو آگے جا کے کیا سمجھ آئے گی. اب تو آ جانی چاہیے تھی ہم لوگ. بہرحال میں نے وہ جو جڑ کاٹنے آیا تھا نا، ہماری جڑ تھی صبر، تو اس نے ہمارے صبر کو باہر نکالا اور اس کو ضائع کر دیا. تو جڑ تو کاٹ دی اس نے، لیکن اگر آپ یہیں پہ اگر آپ صبر کا کام لیتے، صبر سے کام لیتے، اس کو جو بول دیتے کہ مجھے جواب نہیں دینا، یا کوئی اور طریقہ اپنا، چلے آپ نے جو بھی اپنایا یہ آپ کے حساب سے ٹھیک تھا. میں اپنے حساب سے بتا رہی ہوں کہ اگر
میں ہوتی تو مجھے یہ کرنا چاہیے تھا، لیکن اگر آپ نے کیا تو آپ نے کر کے دیکھا، ایکسپیرینس کر کے دیکھا، اب اگلی دفعہ جب آپ کرو گے تو آپ جتنی دفعہ وہ آپ کو تکلیف پہنچائے گا، ٹھیس پہنچائے گا، تو آپ کا ایکسپیرینس بڑھتا جائے گا کہ لوگ جب مجھے تکلیف دیں گے تو اگلی دفعہ مجھے کیا کرنا ہے۔ یہ آپ کا ایکسپیرینس ہے، آپ ایکسپیرینس کر رہے ہو ان چیزوں کو نا۔ میں یہ سارے ایکسپیرینس کر کے اور مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ ابھی آپ کا ایکسپیرینس چل رہا ہے، آپ کب تک کرو گے، کب تک نہیں کرو گے، جب آپ کو سمجھ آ جائے گی نا پوری طرح سے، پھر آپ بھی خاموش ہو جاؤ گے۔ تو لیکن ہر ایک انسان کا اپنا ایک وقت ہوتا ہے چیزوں کو سیکھنے کا اور سمجھنے کا۔ تو ابھی آپ کا سمجھنے کا طریقہ تھا جو آپ سمجھ رہے ہو۔ جب آپ کا وہ کہتے ہیں نا پانی سر سے اوپر گزر جائے گا، پھر آپ اس کے ساتھ یہ ختم کر دو گے۔ جب آپ تنگ آ جاؤ گے نا کہ بس یہ بہت ہو گیا، حد ہو گئی ہے اس چیز سے نکلنے کی، پھر آپ ختم کرو گے۔ ابھی آپ ایکسپیرینس کر رہے ہو ان چیزوں کو۔ اٹس اوکے، یہ بھی زندگی کے ایکسپیرینس کرنا بھی انسان کو بہت کچھ سکھا کے جاتا ہے۔ نمبر 6، ہو سکتا ہے یہ ایکسپیرینس نا آپ کو جو کر رہے ہو نا، یہ آپ کو مضبوط بھی بنائے گا، کیونکہ آپ اس کے ساتھ جو کر رہے ہو بعد میں جا کے آپ کو یہ مضبوط کرے گا۔ کیونکہ میں اس طرح کے بہت سارے ایکسپیرینس کر چکی ہوں، اس لیے مجھے پتا ہے ان چیزوں کا۔ 63 ہے، کالا از تھامس سٹ ڈاؤن، کم ہیئر، سٹ ہیئر بیٹی، کم، نو سٹ ہیئر، کم ہیئر، سٹ۔ کالا اریتک ھذا الذی کر، اچھا یہ تو میں نے پڑھ لیا تھا ابھی، کہ تھوڑے سے کے سوا اس کی اولاد کی جڑ کاٹتا ہوں۔ تو اولاد کیا ہے؟ ہماری جو اصل چیز ہے نا، جو ہمارا امن سکون ہے، اس کی جڑ کاٹنے کے لیے اس طرح کے لوگ آتے ہیں اور آ کے ہمیں بھی ہمارے بھی سکون کو برباد کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اگر آپ عقل رکھیں گے تو اپنے سکون کو برباد ہونے نہیں دیں گے۔ قال اذهب فمن تبعک منهم فإن جہنم جزاؤکم جزاء موفور۔ کہا یہاں لکھے کہا چلا جا، جو ان میں سے تیری پیروی کرے گا تو تم سب کی جزا جہنم ہے، پوری سزا، یعنی اس کی جہنم ہے۔ اب جہنم کیا ہے؟ اب تکلیف دیتے ہیں، آپ کو تکلیف ہوئے گی، پریشان کریں گے۔ اگر آپ پریشان ہو جائیں گے تو وہ اور زیادہ آپ کو پریشان کریں گے۔ جب آپ ان کی باتوں کا اگنور کریں گے، جب آپ اس طرح کی چیزوں کو اگنور کریں گے تو آپ کو کوئی تکلیف بھی نہیں پہنچے گی، آرگیو نہیں کریں گے۔ ہاں، آپ کے تجربہ حاصل کرنے کے لیے اگر آپ کرتے ہیں تو اٹس اوکے، لیکن اگر آپ تجربہ حاصل کر چکے ہوتے ہیں تو پھر آپ کو یہ ساری چیزیں سمجھ میں آ جاتی ہیں کہ بھئی مجھے تو ان چیزوں سے دور رہنا ہے۔ تو ہر چیز کی ایک وقت ہوتا ہے، ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے سیکھنے اور سمجھنے کا اور سمجھانے کا۔ تو وہ اس کو جیسے میرا ایکسپیرینس ہے، اس کو میں نے آپ کے سامنے حاضر دے دیا، اور اب آپ نے ایکسپیرینس کیا، کیونکہ میں ڈاڈا کے ساتھ یہ سارے ایکسپیرینس کر چکی ہوں آلریڈی بہت زیادہ، اور آپ بھی کر چکے ہو اور ابھی بھی کر رہے ہو۔ آپ اور زیادہ ایکسپیرینس کرنا چاہتے ہو، میں اور زیادہ ایکسپیرینس کرنا نہیں چاہتی کیونکہ مجھے اب سمجھ آ گئی ہے اس کی۔ تو ہر ایک انسان کا سیکھنے اور سمجھنے کا ایک وقت ہوتا ہے کہ کتنے وقت تک وہ دوسرے کو برداشت کر سکتا ہے اور کتنے وقت تک وہ دوسرے کو برداشت نہیں کر سکتا۔ تو یہ ہے اس کی بات۔ جو تیری پیروی کرے گا تم سب کی جڑ جزا جہنم ہے۔ اس کا مطلب جو ان کی پیروی کریں گے نا، لڑائی جھگڑا فساد کرنے والوں کے پیچھے پیچھے چلنے لگ جائیں گے، ان کے ساتھ ان کی باتوں میں آ جائیں گے یا الجھ جائیں گے، تو وہ ان کو تو اپنی جنت سے باہر نکال دیں گے، یعنی ان کو ان کے سکون سے باہر نکال دیں گے۔ تفرز منس منہم بصوتک وأجلت علیہم بخلیلک وراجلک وشارکہم فی الاموال والأولاد وعدہم وما یعدہم الشیطان الا غرور۔ اس کا مطلب ہے اور ان میں سے جس کو بہکا سکے اپنی آواز سے بہکاتا رہے، اپنی آواز سے بہکاتا رہے، یہ اپنی بصوتی کا، یعنی جو آواز ہے اس سے، یعنی ابھی تو دیکھو ہم لوگ یہاں پہ آواز ہی سن سکتے ہیں نا ایک دوسرے کی، آپ میری آواز سن سکتے ہو، میں آپ کی آواز سن سکتی ہوں، میں آپ کو صرف بتا سکتی ہوں، اور کوئی انسان کسی کو اگر بہکانا ہے، کسی نے یہاں پہ کسی کو کچھ بولنا ہے تو وہ بہکاتا رہے گا، اور ان پر اپنے سواروں اور پیادوں کو چڑھا کر لاتا
کرتا رہے اور ان کے مال اور اولاد میں شریک ہوتا رہے اور ان سے وعدے کرتا رہے، اور شیطان جو وعدے ان سے کرتا ہے سب دھوکا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا جو آپ کا یہ جو شیطان کا شر پھیلانے والی جو سوچیں ہیں، یا جتنے دماغ لوگوں کے اندر اس طرح کی برائیاں ہیں یا جو بھی ہیں، شر کا مطلب ہوتا ہے، شیطان کا مطلب ہوتا ہے وسوسہ ڈالنے والی۔ تو ہمارے اندر جو وسوسہ ڈالنے والی جتنی بھی سوچیں وہ ہمیں بہکاتی رہتی ہیں، ہمیں ہم سے وعدے کرتی رہتی ہیں کہ یہ ٹھیک ہے، یہ غلط ہے، یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے، اور ان میں سے جس کو بہکا سکے اپنی آواز سے بہکاتا رہے۔ تو آواز کیا ہے؟ دیکھیں میں اپنی زندگی کے جو ایکسپیرینس ہیں ان کو آپ کے سامنے پیش کیا اور وہ بتایا۔ ظاہری سی بات ہے دوسرے لوگ بھی اپنی زندگی کے ایکسپیرینس کو آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہم نے یہ ایکسپیرینس کیا، اس میں سے آپ کے لیے جو اچھا ہوگا وہ آپ لے لو گے، جو آپ کو اچھا نہیں لگے گا وہ تو آپ وہ چھوڑ دو گے۔ اور ان پر اپنے سواروں اور پیادوں کو چڑھا کر لاتا رہے۔ اس کا مطلب سواروں اور پیادوں کو چڑھا کر لاتا رہے۔ ابھی یہ دیکھو نا، جسم ان کے جو جسم ہے یا ہمارے جو جسم ہے، ان کے اوپر شیطان کا بھی قبضہ ہوتا ہے۔ جس انسان کے اوپر شر وسوسے ڈالنے والی سوچوں کا قبضہ ہوتا ہے تو پھر وہ اپنے اوپر سوار جب تک وہ اپنی برائی کو پورا نہیں کر لیتے نا، جو اپنے عمل کو پورا نہیں کر لیتے، جا کے لوگوں کو تنگ نہیں کر دیتے، لوگوں کو ذلیل نہیں کر لیتے، اپنا سکون پانے کے لیے وہ جو کام انہوں نے کرنا ہے اس کو مکمل نہیں کر لیتے، تب تک ان کو سکون نہیں آئے گا۔ تو وہ اپنا سکون پانے کے لیے دوسروں کو گالیاں نکالتے ہیں، اپنا سکون پانے کے لیے لوگوں کو لڑائیاں کرتے ہیں، لوگوں کو ذلیل کرتے ہیں، صرف وہ اپنے آپ کو سکون، کیونکہ ان کو سکون لڑائی جھگڑے فساد کر کے ملتا ہے، اور ہم جیسے لوگوں کو سکون جو ملتا ہے وہ کسی کو تکلیف دیے بغیر، کسی کے ساتھ اچھا، ویسے تو یہ لوگ بھی اچھا سلوک کرتے ہیں، کبھی کسی کے ساتھ، کبھی اپنوں کے ساتھ تو بہت اچھے ہوتے ہیں، لیکن جو غیر ہوتے ہیں ان کے ساتھ اچھے نہیں ہوتے، کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے جیسے ہو جاؤ تو ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے۔ ابھی دیکھو نا ان کی براڈ کے اوپر جو ان کے جیسے لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ تو یہ ٹھیک ہوتے ہیں، لیکن جو ان کی جیسی سوچ کے مالک نہیں ہوتے ان کے ساتھ یہ کس طرح سے ہوتے ہیں۔ ہر انسان نا یہی سوچتا ہے کہ میں جیسا ہوں میں ٹھیک ہوں اور دوسرا غلط ہے۔ نہیں، ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہمارے اندر جو خامیاں ہیں ان خامیوں کو دور کرنے کے لیے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا پڑے گا۔ جیسے ابھی آئے تھے، میرے اندر یہی خامی تھی نا کہ پہلے میں ہر کسی کے ساتھ بحث آرگیو کرنے لگ جاتی تھی۔ جب مجھے پتا چل گیا کہ ان کے ساتھ آرگیو کرنے کا، بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور اتنا لمبا باتوں کو لے کے جانے کا، الجھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تو میں خاموش ہو جاتی ہوں، کیونکہ مجھے پتا چل گیا چیزوں کا۔ ابھی جس کو نہیں پتا چلا تو وہ پھر اس کے ساتھ بحث کرے گا، یا اس کے سکون کو یہ اس طرح کے لوگ برباد کرتے رہیں گے۔ جنہوں نے اپنا سکون برباد کرنا ہے تو وہ کروا لے، جنہوں نے نہیں کرنا وہ نہ کروائیں، اپنی اپنی مرضی ہے سب کی، ہمارا تو کسی کے اوپر زور نہیں ہے کہ کوئی کرے ہماری بات مانے۔ اور ان پر اپنے سواروں اور پیادوں پر کو چڑھا کر لاتا رہے اور ان کے مال اور اولاد میں شریک ہوتا رہے۔ مال اور اولاد کیا ہے؟ مال کیا ہے؟ ان کا مال جو ہے وہ جیسے انہوں نے کیا کمایا، لڑائی جھگڑا فساد، یہی کمایا نا۔ تو اب یہ لڑائی جھگڑے فساد کے ساتھ تھوڑا سا علم ہے اور زیادہ لڑائی جھگڑا فساد ہے، تو فساد کرنے کے لیے تھوڑا سا علم کا استعمال کرتے ہیں، جس کی وجہ سے تھوڑی عقل کا استعمال کرتے ہیں، اور اپنا کیونکہ انہوں نے فساد کرنا ہوتا ہے، لڑائی کرنی ہوتی ہے، جھگڑا کرنا ہوتا ہے، اس لڑائی جھگڑا کرنے کے لیے تھوڑا سا ایسا شوشہ ڈال دیتے ہیں، یا جو ایسی باتیں ڈال دیتے ہیں جس کی وجہ سے دوسرے لوگوں کو الجھا دیتے ہیں۔ اور یہ مال کیا ہے؟ ان کا مال تو لڑائی، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ ان کے پاس تو مال کیا ہے؟ تھوڑا سا علم بھی ہے، ادھر ادھر سے لے لیا، لیکن اس علم کے حاصل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ایسے علم کے حاصل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں جو دوسروں کو بہت جہنم سے نکال نہ سکے، خود بھی جہنم میں اور دوسروں کو بھی جہنم میں لے کے جائے۔ ہم تو جہنم میں گئے ہی گئے، آ جاؤ تمہیں، ہم تو ڈوبے ہیں سنم، تمہیں بھی لے ڈوبیں گے۔ تو وہ خود تو ڈوبے ہوئے ہیں، آپ کو بھی ڈبانا چاہتے ہیں اپنے ساتھ، آ جاؤ میں یہاں پہ آ گیا ہوں تو تم بھی آ جاؤ۔ تو مال اور اولاد میں شریک ہوتا رہے اور ان سے وعدہ کرتا رہے۔ اب یہ وعدے ان کے کیا ہیں کہ دیکھو کوئی نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، ویسا نہیں، یہ سارا ان کو بتا رہے ہیں، حالانکہ ہم نے اپنی زندگی کا ایکسپیرینس کر کے دیکھ لیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے اور وہ ہمیں دیتا ہے اور یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ پتہ نہیں اوروں کا ہے یا نہیں، لیکن میں اپنے بارے میں بتا دوں کہ میں ایک اللہ کے اوپر بلیو کرتی ہوں، میں اللہ کے اوپر بلیو کرتی ہوں، اور شیطان جو وعدے ان سے کرتا ہے سب دھوکا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو وسوسے ڈالنے والی سوچیں جو آپ کے دماغ کے اندر آتی ہیں نا، لوگوں کے بارے میں وسوسے ڈال رہی ہوتی ہیں، کسی کے بارے میں وسوسے ڈال رہی ہوتی ہے، وہ سارے دھوکا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، فریب ہے، دھوکا ہے، اور وہ آپ کے امن کو خراب کر دے گا اور آپ کو برائی کی طرف لے جائے گا، اور ہمارا
اتنا تجربہ، اتنا سب کچھ، پھر وہ ضائع ہو جائے گا کہ جو ہم نے کیا ہوتا ہے پھر وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ وعدے کرتے ہو شیطان کا مطلب وسوسے ڈالنے والی جو ہیں سوچیں سے جو وعدے ان سے کرتا ہے سب دھوکا ہے، اس کا مطلب دھوکا ہی ہے۔ اور الا غرورا، غرور کا مطلب غرور کرنا، جو غرور ہے، جو غرور کرے گا، جو تکبر کرے گا، یعنی دیکھیں نا، ہر ایک انسان جو اپنے آپ کو ٹھیک کہتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں، تو اس کا عمل بھی تو ہونا چاہیے نا، کہ دیکھو میں اگر اپنے عمل کے ذریعے سے کسی کو وہ اپنا چیز نہیں بتا رہی تو اس کے اندر تکبر موجود ہے، وہ دوسرے کو ذلیل کرنے کے لیے، دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے اپنے آپ کو ٹھیک کہتا ہے۔ جو بھی انسان کہتا ہے نا کہ میں ٹھیک ہوں اور تو غلط ہے، نہیں، جس کو عقل آ جاتی ہے، جس کو شعور آ جاتا ہے، پھر وہ کبھی یہ نہیں کرتا، پھر وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے تم اپنی جگہ ٹھیک ہو، میں اپنی جگہ ٹھیک ہوں، تیرے لیے تیرا دین، میرے لیے میرا دین، جب ان کو سمجھ آ جاتی ہے۔ تو شیطان الا غرور، شیطان جو ہے اس کے پاس غرور کے سوا کیا ہے؟ Excuse me. الا لا الہ الا اللہ، یعنی ان کے پاس الا یعنی اس کے سوا، تو شیطان کے پاس غرور کے علاوہ ہے کیا؟ تکبر ہی ہے نا اس کا، جو اس کو نیچے نہیں جھکنے دے رہا، جو اس کو غرور۔ اچھا جو آگے ہے نمبر 65 ہے، ان نا عبادی لائس، اچھا یہ نا غرور اور تکبر میں کیا فرق ہے؟ تکبر جو وہ ہوتا ہے جو اپنے آپ کو مجھے جو لگا نا، وہ غرور وہ ہے جو آپ کا خود کا ہے ہی نہیں، آپ کے پاس کچھ ہے نہیں، ایسے ہی بس کہیں سے مل گیا تو اس کے اوپر شو شاہ مارنا، لمبی لمبی چھوڑنا کہ میں یہ میں وہ، دوسروں کو دھوکہ دینا، یعنی آپ کے پاس ہے نہیں، خود کا نہیں ہے، اپنا نہیں ہے، بس کسی کو دیکھا یہاں سے پیسہ مل گیا، پھر اس کے باپ دادا کا پیسہ ہے تو باپ دادا کے پیسے کے اوپر شو مارنا شروع کر دینا اور شو آف کرنا، میرے باپ کے پاس اتنا پیسہ ہے، میری ماں جو ہے اس کے پاس یہ ہے، اس کے پاس یہ ہے، اس نے ایسا کیا، اس نے ویسا کیا، یہ۔ لیکن جب آپ کے پاس ہوتا ہے نا، تو خود کے پاس جب آ جاتا ہے تو وہی پیسہ جو آپ کے ماں باپ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں یا باپ چھوڑ کے چلے، پھر وہ جب خود سے جب آپ کے پاس آتا ہے تو آپ اپنے پیسے کے اوپر جو تکبر کرنے لگ جاتے ہو نا، تو دوسروں کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہو، تو وہ آپ کے پاس جب ہے تو حقارت کی نظر سے دیکھو گے تو آپ اس کو کرو گے کہ یہ اس کو کہا جائے گا کہ کسی کی دی ہوئی چیز آپ کے پاس آئی تو آپ نے تکبر کرنے لگ گیا، اپنے آپ کو اونچا دکھانے لگ گیا اور مقابلہ کرنے لگ جاتے ہیں نا، تو اس کو بھی کہا جاتا ہے۔ یہ نمبر 65 ہے، ان عبادی لیسا لکا علیہم سلطان وکفا بربک وکیلا، جو میرے بندے ہیں، اب یہاں بولا جا رہا ہے جو میرے بندے ہیں ان پر تیرا کچھ زور نہیں، اور تمہارا پروردگار وکیل کافی ہے۔ اب دیکھو اللہ کے بندے، اللہ کی بندگی کس نے کی؟ جب اس طرح کے لوگ آتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ صبر کرنا چاہیے اور ان کے ساتھ بحث نہیں کرنی چاہیے۔ جب آپ کو سمجھ آ گئی کہ کرنے کیا آئے ہیں، چیزوں کی سمجھ آ جائے گی، پھر آپ ان کے ساتھ بحث بھی نہیں کرو گے، مقابلہ بھی نہیں کرو گے، کچھ بھی نہیں کرو گے۔ تو جب آپ ان چیزوں کے اوپر ایک منٹ رکنا ذرا، ہاں، جب آپ اس طرح کے لوگوں کے ساتھ آپ کو ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ پتہ چل گیا کہ یہ یہی کام کرنے ہیں، تو آپ نے وکالت کس کی کرنی ہے؟ خود کی وکالت کرنی ہے۔ یہ کیا آپ کا خدا ہے جس کے، جیسے میں نے شروع میں ہی بول دیا کہ میں بات ہی نہیں کروں گی، میرا کوئی رب تھوڑی ہے، میں نے اس کے آگے صفائیاں کیوں پیش کرنی ہے؟ میں اپنے اللہ کے سامنے صفائی پیش کر سکتی ہوں، اللہ کو جواب دوں، میں کسی انسان کے جواب دے، ان لوگوں کا جو دنیا والوں کو جو جواب دوں گی تو اس کا مطلب وہ میرے رب ہیں، وہ زبردستی لینے کی کوشش کریں، میرے سکون کو بھی خراب کرنے کی کوشش کریں۔ تو یہاں پہ جو ہے نا، جو میرے بندے ہیں، اس کا مطلب جو میرے بندے کا مطلب ہے جو اللہ کے حکموں کے اوپر چلنے والے ہیں نا، جو اللہ کے حکموں کو یاد رکھنے والے ہیں، وہ اللہ کے بندے ہو جائیں گے، ان پر تیرا کچھ زور نہیں۔ تو اب دیکھو یہ جو ہمارے اندر کی شر پھیلانے والی سوچیں، یا ہمارے باہر سے جو لوگ آتے ہیں شر پھیلانے کے لیے، شیطانیاں کرنے کے لیے، وسوسے ڈالنے کے لیے، تو ان کے اوپر ہمارا ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو ہم ان کے آنے پہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ان کے ساتھ ہم نے کیا کرنا ہے۔ جب تک اس کے ساتھ رہیں گے نہیں، آپ کو پتہ نہیں چلے گا، آپ کو اس وقت پتہ چلے گا ان ساری چیزوں کے بارے میں جب آپ اس کا ایکسپیرینس کر لیں گے۔ جب آپ اس کا ایکسپیرینس نہیں کریں گے تو آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہیں آئے گی۔ اس طرح سے بھی اس کو دیکھا جائے گا۔ اور ان پر تیرا کچھ زور نہیں، تمہارا پروردگار یعنی تمہارا جو وکیل ہے
وہ اللہ ہی کا تمہارا وکیل، تمہارا رب جو ہے وہ تمہارا وکیل۔ اب میں نے وکالت کس کے سامنے کری؟ کسی نے مجھ سے کوئی سوال کیا، کوئی بات کی، کوئی یہ کیا وہ کیا، تو میں ان کو کیوں اپنی صفائیاں پیش کروں؟ میں کیوں ان کے بارے میں ان کو یہ ساری باتیں بتاؤں؟ میرا کوئی لینا دینا ہے یا ان کا لینا دینا ہے میرے ساتھ، میری زندگی کے ساتھ؟ نہ ان کا میری زندگی کے ساتھ کچھ لینا دینا، نہ میرا ان کی زندگی کے ساتھ لینا دینا۔ ہاں اگر نارمل دنیا کی بات کرنی ہے تو کر کے دیکھ لو، لیکن اس طرح اللہ کے کلام کے اوپر یہ ساری باتیں کر کے بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کسی بھی انسان کے ساتھ بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جو سمجھنا نہ چاہتا ہو، اپنی بات کو زبردستی دینا چاہتا ہو، تو اس کے ساتھ بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ نمبر 66 ہے ربکم الذی یزجی لکم الفلک فی البحر تبتغوا من فضلہ انہ کان بکم رحیما۔ اس کا مطلب ہے تمہارا رب وہ ہے جو تمہارے لیے دریا میں کشتیاں چلاتا ہے تاکہ تم اس کے فضل سے فضل تلاش کرو، بے شک وہ تم پر مہربان ہے، تم پہ خاص مہربانی کی ہے اس نے۔ اب دیکھو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میرے اوپر مہربانی کی ہے کہ ایسے لوگوں سے بچنے کا طریقہ مجھے سکھا دیا کہ مجھے کیا کرنا ہے، ان کے ساتھ آرگیو نہیں کرنی، ان کے ساتھ بحث نہیں کرنا، کچھ نہیں کرنا۔ تو یہ تمہارا رب جو ہے وہ ہے جو تمہارے لیے دریا میں کشتیاں چلاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ہمارا دماغ ہے نا، اس کے اندر کشتیاں چلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ کشتیاں کیسے چلنے شروع ہو جاتی ہیں؟ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات ہیں وہ ہمارے دماغ کے اندر، ہماری سوچوں کے اندر پہلے سے موجود ہیں۔ پھر اس طرح کے لمحات جب ہماری زندگی میں آتے ہیں تو ہم نے اپنی سوچوں کو جیسے دیکھو نا، ابھی ہم کلام پاک پڑھ رہے ہیں تو ہمیں ان تجربات کے ذریعے اور ان کشتیوں کے ذریعے جو ہماری دماغ کے اندر چل رہی ہیں ان کے ذریعے سے اپنا فضل تلاش کرنا ہے۔ فضل کیا ہے؟ فضل یہی ہے کہ ہمیں خاموش رہنا ہے، بحث نہیں کرنی، پھر ان کے ساتھ آرگیو نہیں کرنی، ان کی باتوں کا ہر بات کا جواب دینا ضروری ہے۔ اس کا مطلب یہ ہمارے رب بننے کی کوشش کریں۔ تو دنیا کا کوئی انسان، ان کے ہاتھ میں ہماری عزت اور ذلت ان کے ہاتھ میں نہیں ہے، ہمارے اپنے ہاتھ میں عزت اور ذلت ہے۔ اور جو اللہ ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکموں کے اوپر چلیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ دنیا کا کوئی انسان آپ کو نہ کچھ دے سکتا ہے نہ کچھ لے سکتا ہے، بس وہ لڑائی جھگڑا فساد ہی کر سکتا ہے آپ کے ساتھ۔ تو تاکہ تم اس کے فضل سے فضل تلاش کرو، بے شک وہ تم پر تو اللہ نے ہمارے اوپر مہربانی کی ہے یا نہیں کی ہے؟ ایک سیکنڈ رکنا، میں آتی ہوں ذرا اس کو دیکھ کے۔ ہاں یہاں پر جو لکھے نا تلاش کرو، اچھا یہ ہمارے دماغ کی جو کے اندر جو چیزیں سوچیں چل رہی ہوتی ہیں نا، وہ کبھی کشتی بن جاتی ہیں، کبھی کیا بن جاتا ہے، کبھی کیا بن جاتا ہے۔ تو ہمیں اپنی زندگی کے ایکسپیرینس سے ان چیزوں کو سیکھنا ہے اور سمجھنا ہے کہ ہمارے لیے کیا اچھا ہے، تاکہ ہمارے اوپر رحیمیت کی جائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے اوپر خاص رحیمیت کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ ہم اللہ کے حکموں کے اوپر چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ جو اللہ کے حکم کے اوپر نہیں چلتا پھر اس کے لیے تھوڑا مصیبت آ جاتی ہے۔ نمبر 67 ہے وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنسَانُ کفور۔ اور جب تم کو دریا میں تکلیف پہنچتی ہے تو جن کو تم پکارا کرتے ہو سب اس کے سوا گم ہو جاتے ہیں، پھر جب وہ تم کو بچا کر خشکی کی طرف لے جاتا ہے تو تم منہ پھیر لیتے ہو، اور انسان ہے ہی نہ شکرا، انسان کفور نہ شکرے کو کہتے ہیں کیا؟ وہ تو نا شکرا
کفارہ، جس کو ہاں کفارہ نہیں یہ کہتے؟ نہیں ہاں تو کفر، یہ کفر والا کاف ہے کون سا ہے؟ ہاں کافر ہاں والا کفر کاف ہے۔ والا، ہاں کفورا، ہاں کافر ہو جاتا ہے نا، انکار انکار کر کرتا دیتا ہے۔ ہے، انکار کر دیتا ہوں، ہے انسان جو ہے۔ انکار اسی وقت کرتا ہے اللہ کے حکم سے جب تھینک یو سو مچ، جب وہ نا، جب تم اور جب تم دریا میں تم کو دریا میں تکلیف پہنچتی ہے۔ اب یہ ہمارا دریا ہے نا، زندگی جو ہماری گزر رہی ہے یہ دریا ہے، اس میں ہم بہتے جا رہے ہیں بہتے جا رہے ہیں، اس میں ہمارے ایکسپیرینس ہوتے ہیں زندگی کے اندر، لوگوں کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ جو ایکسپیرینس ہوتے ہیں تو ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ تو جن کو تم پکارتے ہو، اب ہم کس کو پکار کس کو رہے ہیں؟ اس نے آواز دی، آؤ ذرا دکھاؤ تمہارے اندر کیا ہے، تمہارے اندر کی امن سکون ذرا میں ابھی برباد کر کے بتاتا ہوں کہ کیسے امن سکون کو برباد کیا جاتا ہے۔ اس نے ایک آواز دی، اس نے پکارا تو آپ اس کے پیچھے پیچھے چلنے شروع ہو گئے۔ ہم لوگ بھی ایسے لوگوں کے پیچھے پیچھے چلنے لگ جاتے ہیں۔ تو جب ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ نہیں یہ کوئی فائدہ نہیں ہے ان لوگوں کے ساتھ بحث کرنے کا، دیکھو نا، آپ کی بات کسی کو اس وقت بتا سکتے ہو کیونکہ وہ تو آپ کو آپ کے امن سے نکالنے کے لیے کوشش کر رہا ہے کہ کسی طرح آپ کو بھی نکال دے، لیکن جو آپ کے امن کو خراب کرنے کی کوشش کر، اس کے اندر اگر آپ نے جانا تو ٹھیک ہے، آپ کو اس کو جواب دینا پڑے گا۔ لیکن اگر آپ کو پتا ہے کہ میرا کوئی فائدہ نہیں ہے اس کے ساتھ بحث کرنے کا ویسے یا بات کرنے کا۔ شاید ہم، آپ کو بات سمجھ آئی نہیں آئی، مجھے نہیں ہم، پتا، لیکن کون وہ سی نا والی؟ جھگڑا آپ سے ہی کر رہا تھا اصل میں، وہ میرے ہاں سے نہیں کر رہا تھا۔ تو سنو، کیوں؟ جب اس نے، وہ جو دیکھو میں بات، بتاتی ہوں، ہاں بولو بولو، آپ بولو ہوں، بولو بولو۔ ہاں جب وہ آپ کا جھگڑا آپ سے کرنا چاہا تو وہ کر نہیں سکا کیونکہ آپ جب میں نے اس کو جواب دینا چھوڑ دیا اس کی ہاں ویلیو نہیں دے رہی تھی نا، ہاں تو اس کو ہاں، پتہ لگ گیا یہ مجھے جواب نہیں دے گی نا، تو پھر اس نے آپ اس کو نے چاہا پھنسانے کی کہ کوشش کی۔ نہیں، لڑائی تو ہاں آپ سے تھی، وہ ہاں جو بات آپ ہاں کی جو ہے ہاں نا، ہاں، لڑائی میرے سے تو کرنے آیا تھا وہ۔ ہاں وہ آپ کو اصل میں بتانا چاہ رہا تھا جو بات وہ کہنا چاہ رہا ہے نا، تو ہوں، میرے ذریعے سے آپ کو ہی ٹارگٹ کر ہاں رہا تھا، آپ کو ہاں سمجھ نہیں آیا ہاں، شاید۔ مجھے سمجھ آ گئی تھی، مجھے پتہ چل گیا تھا، اسی لیے تو میں نے اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیا۔ ایک منٹ رکو، میں آ رہی ہوں، ایک منٹ رکو آپ۔ لیکن ہاں سنو اس کو پتہ نہیں ہے کہ میں کیا میں کس طرح سے بات کو گھماؤں گا، اس کو پتہ ہی نہیں تھا، مجھے پتہ تو چل گیا تھا وہ آپ کی طرف جانا تھا، جیسے میرے سے کرنے کے بعد نا پھر وہ آپ کے خواب کی طرف آ گیا، جو آپ خواب بیان کرتی ہو نا اپنا، تو اس کی طرف آ گیا، تو میں نے بولا بات مجھ سے کر رہے ہو اس کی باتیں مطلب وہ وہیں سے جوڑ رہا تھا اصل میں، کنیکشن کر رہا تھا نا اس کو، اس بات کو کہ جو آپ نے دیکھا وہ کیسے ایکسپیرینس کر، بھائی خواب کی بات اور ہے، تم وہ میرے سے کیے نہیں، اسٹارٹنگ میرے سے جب کیا تو اس نے، میں نے کہا کہ بات مجھ سے کرنی ہے تو مجھ سے پوچھو کہ کیا مسئلہ ہے، میں نے اس طرح سے شروعات کی، ابھی وہ آپ کی بات کو لے کر اصل میں کر رہا تھا، یہ تو مجھے سمجھ تھی، لیکن جو بات اس نے پوچھا ہے اس لحاظ سے میں نے اس کو جواب دیا، ہاں کر سکتا ہے، ہاں کچھ معاملات میں نہیں کر سکتا ہے، کیا کر سکتا ہے کیا نہیں، میں نے وہ بھی واضح کر دی، لیکن یہ پس گیا تھا، آیا تھا مجھے پسانے، خود ہی پس گیا۔ ویسے آپ نے گفٹنگ کیوں کر دی؟ میں نے تو آپ سے پوچھا ہی نہیں، اس کے لیے میں تھینک یو کرتا آپ کو، لیکن کس بات پہ آپ نے کیا مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ ہاں یہی بات تھی، کیونکہ وہ نا، وہ یہی کرنا چاہ رہا تھا کہ کسی طرح سے مجھے وہ، کیونکہ میں نے جب اس کو جواب دیا نا، جب اس کو سمجھ آ گئی کہ میں اس کو وہ نہیں کروں گی، جب گھاس نہیں ڈال رہی، تو اس نے آپ کے ذریعے سے مجھ پہ اٹیک کیا، تو پھر ظاہری سی بات ہے، پھر میں نے اس کو تھوڑا سا ایک دو بیچ میں جواب دیا، صحیح بول رہے ہو آپ، میں آپ کی بات سے اگری کرتی ہوں، کیونکہ اس کی وہ
وہ اپنا شکار ڈھونڈتا ہے کہ مجھے کوئی شکار ملے، کہ وہ کہتے ہیں نا مجھے بتاؤ میں کس کو کھاؤں، اور وہ کھانے کے لیے اپنا شکار ڈھونڈنے کے لیے آیا تھا. تو یہ اس طرح کے لوگ اپنا شکار، اب دیکھو نا اتنا ٹائم گزر گیا، ہمیں ابھی تک بھی اگر سمجھ نہیں آئی اس طرح کے لوگوں کی، تو پھر کب آئے گی؟ ظاہری سی بات ہے ہم لوگوں کو اس طرح کی اس طرح کے لوگوں کے اندر رہ رہ کے ہمیں آخر میں جا کے سمجھ آ ہی جاتی ہے کہ یہ کون لوگ ہیں، کس طرح سے، اور ہمارے ساتھ کیا کرتے ہیں اور کس طرح کیا کرتے ہیں. یہ سارا پھر ہمیں پتہ چل جاتا ہے اس طرح کے لوگوں کا. اچھا آگے چلتے میں نے نا سنو، ایک ٹائم ایسا تھا نا ہوں کہ کچھ لوگ نا باتوں کا بڑا ماہر ہوتا ہے نا، کہ ہوں ایکسپیرینس ہوتا ہے نا، آپ سمجھ سکتی ہو. کچھ ہوں لوگوں کو ایسی فن آتا ہے کہ ہاں لوگوں کو کیسے الجھائے نا. تو ہاں اس کے شعور میں یہ نہیں ہوتا کہ اگر تو مجھے آتا ہے نا کہ باتوں میں میں مہارت رکھتا ہوں کہ کس طرح سے میں گھماؤں گا، کس طرح سے کروں گا. تو ہاں جس کو یہ ہوتا ہے نا وہ اگلے بندے کو بیوقوف سمجھتا ہے. جب وہ بیوقوف سمجھ کے سامنے والے کو اس طرح کرتا ہے نا، جب وہ اس سے آگے نکل جاتا ہے نا، پھر وہ بولتا ہے یار یہ تو مجھے جواب دے دیا، اب میں گھماؤں. اب وہ جتنا گھمائے گا اس کو پتا نہیں کہ میں اتنا گھماؤں گا اس کو. یہ بات بھول گئے وہ. ہاں ہاں سمجھ رہے ہو؟ کیونکہ مجھے نا قرآن اصل میں مجھے کتاب کو پڑھنا تھا، اور زیادہ مجھے بحث نہیں کرنی تھی فضول کی. اگر اب یہ 2 دفعہ بھی لیا بھی ہم نے. مجھے وہ جو آپ کو ٹارگٹ کر رہا تھا نا، مجھے تو شروع سے نہیں، بعد میں سمجھ میں آیا وہ جو ٹارگٹ آپ کو کر رہا تھا. لیکن وہ اگر سیدھا سیدھا مجھ سے پوچھتا نا تو میں سیدھا سیدھا بتا دیتا اس کو نا. لیکن اس نے گھما پھرا کے کیا تو میں نے بھی گھمانا میں شروع نے کر بھی دیا. گھمانا شروع کر دی. کبھی میں اس کو بھوک کی طرف لے کے گیا ہوں، اس کو وہیں پر سمجھ میں آ گیا. ابھی وہ سمندر کا تو میں نے بولا ہی نہیں، ڈوبنے کا تو میں نے ابھی تک بولا ہی نہیں تھا. میرے پاس آگ کا بھی مثال تھا. اور آپ کے پاس ویسے تو میں بہت ساری چاہتا ہوں چیزیں، میں سمجھتی ہوں ان چیزوں کو، آپ کو بھی میں سمجھتی ہوں کہ آپ اس کو ادھر سے ادھر. ہاں صحیح ہے، یہ اس بھی سے لگا اچھا ہے. کہ اسے لگا گھمانا اسے آتا ہوگا، میں بس ایسے بیوقوف طرح بول جاؤں گا. اگر تو میں نے بولا نا میں اس کو نہیں لیکن گھما سکتا، اس کو یہ نہیں اسماعیل پتا. میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں کہ جو آپ نے باتیں کی ہے نا، تو اس کو باتوں کے جواب مل رہے تھے تو اس سے بن نہیں پڑ رہا تھا. اس سے اب بن نہیں پڑ رہا تو اس نے گالیاں نکال. دیکھو نا انسان کمزور جب پڑ جاتا ہے نا تب جا کے وہ گالی نکالتا ہے، کیونکہ اس کو وہ کبھی ادھر سے پھنساتا ہے تو ادھر سے پھنساؤں گا، جب ادھر سے بھی نہیں پھنستا دوسری طرح سے پھنساؤں گا، ادھر سے بھی نہیں پھنستا، پھر آخر میں وہ کہتے گالی ہی دے دیتا ہے کہ یہ تو پھنستا ہی نہیں ہے. وہ گالی اس لیے دیتا ہے کیونکہ کوئی اس کی دال نہیں گلی. جب اس کی دال نہیں گلی تو وہ گالی دے کے گیا، کیونکہ میری دال گلی نہیں تھی، کوئی میری بات کو ویلیو نہیں دے رہا مجھے. تو جب دیکھو اس کی وہ بات جو کو جواب ویلیو نہیں دی گئی. ہاں جو جواب وہ چاہ رہا تھا نا، میں نے وہ بھی دے کے دیکھا. وہ بولتا ہاں وہ پھر تم باز اس آنے کو والے کیوں نہیں نہیں تھے. سمجھاتے. نہیں الٹا کیا بول رہے مجھے کہ میں آپ کو کیوں نہیں سمجھاتا یہ باتیں. وہ بولتا